بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی سعید الخدری قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آل ابنتین او ثلاث بنات او اختین او ثلاث اخوات فصبر علیہن واتماہن وسقاہن وکساہن من جدتہ وعدبہن ورحمہن وأحسن الیہن ویتق اللہ فیہن حتی یمتن او یموت عنہن فلہ الجنہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 یا 3 بیٹیوں یا 2 یا 3 بہنوں کی پرورش کی اور یہ ذمہ داری صبر و استقامت کے ساتھ نبھائی، فصبر علیہن، اس پر جزا فضا نہیں کی کہ لڑکیاں پیدا ہو گئی، اب کیا بنے گا، وَأَطْعَمَهُنَّ وَسَقَاهُنَّ وَكَسَاهُنَّ مِن جَدَتِهِ، اور جو ثروت خدا نے بخشی تھی اس سے فائدہ اٹھا کر انہیں کھلایا پلایا پہنایا، انہیں تہذیب سکھائی، وَعَدَّبَهُنَّ وَرَحِمَهُنَّ وَأَحْسَنَ عَلَيْهِنَّ وَيَتَّقِ اللَّهَ فِيهِنَّ، انہیں تہذیب سکھائی، ان کی شادیاں کیں، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا اور ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتا رہا، یہاں تک کہ وہ انتقال کر گئیں یا ان کو چھوڑ کر یہ دنیا سے رخصت ہو گیا، اس شخص کے لیے جنت ہے۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ یہ سب اس نے کیا کس طرح؟ خدا پر سچے ایمان اور اس کے حضور میں جواب دہی کے احساس کے ساتھ، یعنی جب اس جذبے کے ساتھ اس نے اپنی پوری زندگی میں یہ خدمت کی تو رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ فلہ الجنہ، اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ ہم اپنی انفرادی زندگی میں بھی، اپنے اجتماعی معاملات میں بھی اللہ کے اس قانون کے تحت ایک آزمائش اور امتحان سے گزرتے ہیں جس پر اس عالم کا نظم قائم کیا گیا ہے۔ یعنی قرآن مجید میں پیغمبروں نے ایک ہی بات بہت وضاحت کے ساتھ بیان کی ہے کہ دنیا کی حقیقت سمجھ لو، اگر اس بنیادی بات کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی تو آگے ساری عمارت ہی ٹیڑھی ہو جائے گی۔ اور وہ بنیادی بات کیا ہے؟ وہ بنیادی بات یہ ہے کہ یہ دنیا ایک عارضی دنیا ہے، یہ عدل کے اصول پر نہیں بنی، اس میں جزا و سزا کا قانون کار فرما نہیں ہے، اصلاً یہ دنیا امتحان اور آزمائش کے لیے بنی ہے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ چھین بھی لیتا ہے۔ عربوں کے معاشرے میں اگر مثال کے طور پر آپ کے ہاں نرینہ اولاد ہو گئی ہے تو کچھ پرورش کچھ تربیت کے بعد وہ دست و بازو بن جائیں گے، کوئی ان کی ذمہ داری آپ پر نہیں رہے گی۔ بچیوں کا معاملہ یہ نہیں تھا۔ اسی طرح کی صورتحال اس وقت پیش آ جاتی تھی جب والدین دنیا سے رخصت ہو گئے اور بہنیں رہ گئیں تو دونوں کو لے لیا اور یہ کہا کہ جس وقت ان لوگوں کی پرورش کی جائے گی، ان کی تربیت کی جائے گی، ان پر وقت صرف کیا جائے گا، ان پر سرمایہ لگایا جائے گا کہ جو اپنے معاملات کو خود انجام دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اس کا تعلق حالات سے ہے، یعنی اب بدلے ہوئے حالات میں عورتیں، بچیاں، ہماری بہنیں وہ بہت سے کام کرنے لگ گئی ہیں، انہوں نے تعلیم پالی ہے، وہ اسی طرح سے ملازمت بھی کرتی ہیں، اپنے پاؤں پر بھی کھڑی ہو جاتی ہیں، لیکن ابھی بھی کتنی تعداد ہے؟ بہت بڑی تعداد میں ذمہ داری یا والدین پر ہوتی ہے یا بہن بھائیوں پر ہوتی ہے۔ تو یہ ذمہ داری جب اللہ تعالیٰ نے ڈال دی تو پھر اس کو کیسے ادا کرنا چاہیے، کیسے انجام دینا چاہیے، اس کو بیان کیا ہے۔ اور اس میں دیکھیے کیا کیا پہلو بیان کیے ہیں۔ ذمہ داری ہے، بہرحال کفالت بھی ہوگی، معاملات بھی دیکھے جائیں گے، ایک زندگی بھر کا مسئلہ پیدا ہوگا، خاندان میں بھی بعض ایسے مسائل اس کے نتیجے میں در آئیں گے جن سے نمٹنا آسان نہیں ہوتا۔ ان سب معاملات کو اپنے سامنے رکھیے، ہمارے اپنے معاشرے میں، ہمارے اپنے خاندانوں میں یہ سب چیزیں پیش آتی ہیں
اور پھر دیکھیے کہ اس میں کن صفات کا تقاضا کیا ہے اللہ کے آخری پیغمبر نے۔ فرمایا کہ ایک تو یہ ذمہ داری صبر و استقامت کے ساتھ نبھانی ہے، یعنی ذمہ داری آ گئی ہے، بچیاں ہیں تو اب ان کو پالنا ہے، ان کی پرورش کرنی ہے، ان کے معاملات دیکھنے ہیں، آگے ان کا گھر آباد کرنے کی صحیح کرنی ہے، اور گھر آباد کر دینے کے بعد بھی بہت سی ذمہ داریاں ہیں جو ہو سکتا ہے زندگی بھر ادا کرنی پڑے۔ تو ان سب ذمہ داریوں کو ادا کرتے وقت پہلی چیز جو ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ لمبا عرصہ ہے، بڑی مدت ہے، تو فصبر علیہ، یعنی اس کے اوپر صبر و استقامت کا رویہ ہو، صبر و استقامت کے ساتھ یہ ذمہ داری نبھائی جائے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نبھا تو رہے ہیں لیکن احسان جتا رہے ہیں، آپ ان کی عزت نفس کو مجروح کر رہے ہیں، آپ کی طرف سے ہر دوسرے تیسرے دن جزا فضا ہوتی ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے گلہ کرتے ہیں، آپ سر پیٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مجھ پر کیا مصیبت آ پڑی ہے۔ نہیں، وقار کے ساتھ ان کی عزت نفس کا لحاظ کرتے ہوئے، ان کو حقیقی احترام دیتے ہوئے یہ ذمہ داری ادا کی جائے تو یہ کیا ہوگا؟ فصبر علیہن، یہ گویا اس ایک جملے کے مضمرات ہوں گے۔ تو پہلی بات جو فرمائی وہ یہ فرمائی۔ پھر یہ کہ انسان کے پاس جو کچھ بھی مال ہوتا ہے تو وہ خیال کرتا ہے کہ یہ میرے بڑھاپے میں بھی کام آئے گا، اس میں کچھ عیش کا بھی خیال ہوتا ہے۔ اب آپ پر ذمہ داری آ پڑی، ذمہ داری آ پڑی تو اپنے کمائے ہوئے مال سے، خود محنت کر کے کمائے ہوئے مال سے دوسروں پر خرچ کرنا ہوگا۔ یہ آسان کام نہیں ہوتا۔ تو اس میں ظاہر ہے کہ جو اس وقت کی صورتحال ہے کہ ان کو آپ نے کھانا کھلایا اور ان کے لیے لباس کا اہتمام کیا، انہیں پہنایا، یہ سب کیا، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ جو علم کی، دین کی، خاندان کی میراث ہے اس کو منتقل کیا۔ ہر معاشرے کی یہ پہلی اور بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو بچے اس کی آغوش میں ڈالے جائیں ان کو وہ پہلے جو کچھ اس کے پاس ہے وہ دیانتداری کے ساتھ منتقل کرے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ بچوں کے سامنے آپ حقائق کی پہلی مرتبہ دریافت کا طریقہ اختیار کریں، بلکہ سوسائٹی کی روایات، سوسائٹی کا رواج، سوسائٹی کا عرف پہلے وہ منتقل ہوتا ہے۔ اسی طرح ماضی کا علم منتقل ہوتا ہے تو اس کو بھی ایک لفظ میں ادا کر دیا ہے وَأَدَّبَهُنَّ، کہ آپ نے انہیں تہذیب سکھائی۔ پھر یہ کہ ان کے معاملات کو دیکھا، سراپا شفقت رہے، شادیاں کیں، ان کے ساتھ اچھا حسن سلوک کا رویہ اختیار کیا، اللہ سے ڈرتے رہے، ہمیشہ یہ خیال رہا کہ پروردگار ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، کوتاہی نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے کہ ہم کسی ایسے اقدام کے مجرم قرار پا جائیں کہ جو ان کے لیے نقصان دہ ہو یا ہماری نیت اور ہمارے اخلاص پر جس سے حرف آئے۔ تو اگر اس طرح اللہ سے ڈرتے ہوئے، جب اللہ سے ڈرتے ہوئے کوئی کام کیا جائے گا تو اس میں خدا کا سچا ایمان ہوگا، اس کے حضور میں جواب دہی کا احساس ہوگا، اور بندہ یہ خیال کر کے خلوت میں، جلوت میں جو کچھ کرے گا اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جواب دہ سمجھ کے کرے گا۔ تو بچیوں کے معاملے میں، بہنوں کے معاملے میں اگر یہ رویہ رکھا اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے وہ وقت آ گیا کہ یا وہ دنیا سے رخصت ہو گئیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ جو ذمہ داری اللہ نے ڈالی تھی وہ ذمہ داری پوری ہو گئی، اور یا بندہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، تو ارشاد فرمایا کہ اگر یہ رویہ اختیار کیا ہے تو اس کا صلہ جانتے ہو کیا ہے؟ اس میں بہت سے گناہ معاف ہو جائیں گے، بہت سی غلطیوں اور کوتاہیوں کو پروردگار نظر انداز کر دے گا۔ یہی صبر، یہی استقامت، یہی خدمت، یہی تادیب، یہی تہذیب سکھانے کا عمل، یہ تمہارے لیے توشہ آخرت بنے گا، اور اللہ کے پیغمبر کی طرف سے تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے اس دنیا کے معاملے میں ہمیں یہ تعلیم دی ہے۔ اس اخلاقی تطہیر کے ساتھ، اس اخلاص کے ساتھ بچیوں کے معاملے کو، بہنوں کے معاملے کو دیکھنا چاہیے۔ یہی ایک بندہ مومن کے شان ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔